تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ جب میں غفیر ہے تو آواز بہت کمزور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزيز الحكيم والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ میرے پاک صلی اللہ محمد کے ساتھ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان عزیز وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت نظم پاک میں شریک ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے برادر عزیز عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرزاق صاحب قبلہ، جو کہ اس مسجد کے خطیب محترم ہیں، عزت مآب حضرت علامہ قاری محمد صدیق صاحب، عزت مآب حضرت علامہ قاری محمد مشتاق صاحب، عزت مآب حضرت علامہ قیصر عباس صاحب، عزت مآب علامہ غلام ثابت صاحب، عزت مآب ہمارے بھائی خالد محمود رضوی صاحب، عزت مآب علامہ نور السلام رضوی صاحب و دیگر نور ہی نور کا سما کی انتظامیہ، اللہ کریم ان سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے، اور جتنے بھی معاونین و مخلصین جنہوں نے تعاون فرمایا، اللہ کریم سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے۔ کو بالکل بند کریں گے جی، بالکل بند کر کے سی ڈی کی آواز بند کر دیجیے کہ ایک آواز مجھے چاہیے۔ دوستان عزیز، ہمارے پیارے بھائی خالد محمود رضوی صاحب نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ یہاں پر آئیں اور اپنا سبق سنا کر جائیں، اور پھر آپ کا پیغام نامہ ہمارے پیارے بھائی علامہ قاری مشتاق احمد صاحب کے ذریعے سے میرے برادر اکبر بھائی محمد نظر عطاری صاحب کی وساطت سے بھی مجھ تک پہنچا کہ آپ ضرور آئیں اور اپنا سبق سنا کر جائیں۔ اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کروں۔ زمینی حقائق اور جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ ڈسکس کر سکوں۔ اگر کوئی اور موضوع سننے کا ارادہ ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، فقیر وہ بھی سنانے کی پوری کوشش کرے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ اس بات سے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کیجئے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، سورۃ الحشر اس کی ابتدائی آیات کی میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، فرمایا جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اللہ کی پاکی اور اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے کمال کو بیان کیا جائے، اس کی قدرت کا اظہار و اقرار کیا جائے، اور اس کی شانوں کا اقرار کیا جائے، اور اس کے ذات سے ہر قسم کا نقص، کمی اور عیب اور کمزوری اس کو دور سمجھا جائے۔ جب بندہ اللہ کے کمال اور اس کی قدرت اور اس کی شان اور اس کی بڑائی کا اقرار کرے، اور اللہ رب العزت سے ہر قسم کی کمزوری اور ہر قسم کی جتنی بھی وہ چیزیں جو الوہیت کے لائق نہیں ہیں
ان سے براءت کا اعلان کرے تو سمجھ لو کہ وہ بندہ اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح 3 طرح بیان ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، بندہ اپنی زبان کے ساتھ تسبیح بیان کرے، اور یہ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنا اور لفظ سبحان کے ساتھ ذکر کرنا۔ بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے کلمتان خفیفتان، اگر اس کو پڑھا جائے تو نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں 2 کلمات ہیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان، فرمایا کہ یہ 2 کلمات زبان پر بڑی آسانی سے چڑھ جاتے ہیں، ثقیلتان علی المیزان، فرمایا قیامت والے دن جب نامہ اعمال میں تولے جائیں گے تو ان کا اجر اور ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا، اور فرمایا حبیبتان الی الرحمن، اور کہ اللہ کو یہ کلمات بڑے پسند ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا حضور یہ کلمات کون سے ہیں کہ جو زبان پر بھی آسانی سے چڑھ جاتے ہیں اور ان کا وزن بھی بہت زیادہ ہے اور اللہ کو بھی پسند ہے، وہ کون سے کلمات ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، فرمایا وہ یہ 2 کلمات ہیں جو ان کو پڑھتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے تسبیح جس کا ذکر حدیث شریف میں باقاعدہ طور پر موجود ہے، لیکن علماء محققین فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا زمین و آسمان میں جو چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی پاکی اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ تو فرمایا یہ چرند ہوں یا پرند ہوں، یہ انسان ہوں یا فرشتے ہوں، یہ جن ہوں یا کوئی اور مخلوق ہو، فرمایا یہ جتنی مخلوق ہے، توجہ میری طرف فرما سکتے ہیں کیا؟ دائیں بائیں مڑ کے دیکھ رہے ہیں آپ حضرات، ادھر دیکھیں، تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے تاکہ میں آپ کو سبق سناؤں، اور دائیں بائیں دیکھنا بند کیجیے۔ گرامی قدر حضرات، یہ اما جی باہر چلے جائیں پلیز، اما جی باہر چلے جائیں، باہر چلے جائیں، یہ مسجد ہے، مسجد میں عورت نہیں آ سکتی، آپ مہربانی فرمائیں، اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ گرامی قدر توجہ میری طرف فرما لیجیے، ادھر دیکھیے میری طرف، یہ ساری چیزیں جتنی اللہ کی مخلوق ہے یہ اللہ کی کیا تسبیح بیان کرتی ہے؟ تو علماء اس بات پر متفق ہیں کہ وہ لفظ سبحان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی زبان ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو پھر بھی وہ اللہ کی تسبیح کو بیان کر رہی ہے، یہ بات یاد رکھ لیجیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے یہ جو اللہ کی پاکی کو بیان کرتا ہے ایک وقت وہ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتا ہے۔ اس واسطے اللہ کی تسبیح بیان کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور اللہ کا ذکر بیان کرنا یہ بہت ضروری، بلکہ اگر قرآن مجید پڑھیں تو فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمایا کہ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح جب بیان کرتے ہیں، کھڑے ہوں تب بھی، بیٹھے ہوں تب بھی، لیٹے ہوں تب بھی وہ اللہ کی تسبیح ضرور بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ تو اس واسطے جو ذکر خدا ہے یہ ضرور اپنائیں، اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے آخرت میں بھی۔ بلکہ اگر آپ توجہ رکھیں تو آپ کو ایک اور آیت سناؤں تاکہ آپ کو مزید سمجھ آئے اس کا مطلب کیا ہے۔ فرمایا جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو فاذکروا اللہ کذکرکم، فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے تم اپنا ذکر کرتے ہو، اور کیسے کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، جیسے تم اپنے بڑوں کا، اپنے قبیلے کا، اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، اس سے بھی زیادہ محبت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کیا کرو۔ یہ قرآن مجید ہے، بلکہ فرمایا یہ جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو تو پھر کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرو۔ بلکہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا ذکر اس انداز میں بیان کیا جائے کہ لوگوں سے تم بالکل بیگانہ ہو جاؤ اور لوگ تمہیں دیوانہ سمجھنے لگ جائیں۔ اور ایک حدیث شریف میں یہاں تک موجود ہے، فرمایا جب تم اللہ کا ذکر بیان کرو تو فرمایا اس کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ تمہاری زبان اگر تر رہے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رہے۔ تو یہ جو تسبیح ہے اس میں اللہ کی پاکی بیان کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا، یہ اس کا تسلسل ہے جو قرآن مجید برہان رشید نے بیان کیا، اور ایک ایمان والے کو اپنے رب کی تسبیح اور اس کا ذکر ضرور کرنا چاہیے، چونکہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کو بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ عزت والا بھی ہے اور وہ حکمت والا بھی ہے۔ یہ دوسری چیز فرمائی۔ اب آئیے تیسری بات، اللہ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، فرمایا وہی اللہ ہے، یہ سورہ حشر کی دوسری آیت ہے، جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو گھروں سے نکالا اور ادھر روانہ کیا جدھر سے وہ آئے تھے۔ یہ آیت طیبہ جو یہودیوں کی مکمل سازش اور ان کی جلا وطنی، اس کے احکام کو بیان کر رہی ہے۔
آپ کو پتا ہے غزہ کے اندر اسرائیل اور اس کی جو یہودی مداخلت کر رہے ہیں وہ کتنا ظلم و ستم ہے. تو قرآن کی اس آیت سے آپ سمجھیں کہ اصل یہ کون ہے, یہ کیا بلائیں ہیں جو آج تک ان کے اوپر مسلط ہیں, اور ہمارے ملک پاکستان نے ان کو تسلیم کیوں نہیں کیا اور مسلمان اس کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے. آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے, آپ کو یہ پس منظر سمجھنا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا, آپ نے نا اپنی قوم کو بھیجا قوم عمالقہ سے لڑنے کے لیے. یہ جو قوم عمالقہ تھی بڑی شریر قوم تھی, تو آپ نے اپنی قوم جو قوم یہود تھی اسے کہا کہ ان کے ساتھ جنگ کر کے آؤ, اور ایک بات کہی, فرمایا کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا ہے. یہ سارے گئے جنگ کرنے کے لیے, اور اس وقت قوم عمالقہ, یہ مکہ اور مدینہ, یہ سارا حجاز اور یہ مدینہ کا ارد گرد خیبر بدر یہاں تک یہ پھیلے ہوئے تھے, یاد رکھ لیجئے, اور یہیں پر آ کر وہ لوٹ مار بھی کیا کرتے تھے. تو کہا کہ ان کو ذرا قتل و غارت کر دی جائے, برباد کر دیا جائے قوم عمالقہ کو, تاکہ یہ آ کر دوبارہ نقصان نہ پہنچا سکے. یہ جو قوم یہود ہے یہ ملک شام سے چلے یہاں پر آئے, اور انہوں نے آ کر قوم عمالقہ سے جنگ کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا سب کو قتل کرنا, کسی ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑنا. تو ہوا کیا کہ انہوں نے نا ایک بچے کو چھوڑ دیا, وہ بڑا خوبصورت تھا, باقی سب کو قتل کر دیا. جب یہ واپس ملک کے شام میں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا. آپ نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ اگر وہ واپس آئیں میرے حکم کے مطابق آئیں تو یہاں رہنے دینا, ورنہ یہودیوں کو یہاں رہنے نہیں دینا. آپ نے جو اپنے متبعین وہاں تھے ان کو یہ کہا. اب یہ جب یہودی حضرت موسیٰ کے ماننے والا یہ گروہ جب وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا بتاؤ بھی کیا بنا؟ کہتے ہیں قوم عمالقہ کو ہم نے مار ڈالا ہے, لیکن ایک بچہ ہے بڑا خوبصورت ہے, ہم نے اس کو کچھ نہیں کہا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جتنے وہاں پر نائبین تھے اور سب نے کہا کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی ہے, اور انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر میرے حکم کی مخالفت کر کے آئیں تو ان کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے. قوم یہود کی سب سے بڑی بدماشی یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبیوں کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. سب سے بڑا ان کا فتنہ یہ ہے. اچھا ان کو نہ وہاں سے نکال دیا گیا, حالانکہ بظاہر یہ باقی سب کو مار کے گئے, ایک کو چھوڑا تھا, لیکن جب رسول کی بات آ جائے تو ایک کو کیوں چھوڑیں؟ جب حکم ہے تو سب کو قتل کرو. یہ قوم یہود کو وہاں سے نکال لیا, وہاں سے ان کو گھر بار چھین لیے گئے اور ان کو بے گھر کر کے وہاں سے بھگا دیا گیا. اور کہاں بتایا؟ یہ جہاں حجاز میں آ کر انہوں نے قوم عمالقہ کو برباد کیا تھا, اسی علاقے میں آ کر یہ آباد ہو گئے. آپ ذرا غور سے سنیے, یہ پس منظر کی بات ہے, اس بات کو ذرا سمجھیے آپ حضرات. اہل علم کو پتہ ہے, عوام الناس کے آج پہلی مرتبہ سنیں گے کہ ان کی ہسٹری کیا ہے یہودیوں کی. یہ دوبارہ جہاں کر آباد ہو گئے, ان کو وہاں سے بھگا دیا گیا اور بے گھر کر دیا گیا. سلسلہ گزرتا رہا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے, ان کا وقت بھی گزر گیا. نبی پاک علیہ السلام 560 سال کے بعد آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ نسل در نسل یہاں آباد تھے, مدینہ اس کے گرد و نواح میں اور مکہ اور اس کے گرد و نواح کے اندر, لیکن زیادہ یہ مدینہ کے گرد و نواح میں تھے. اور ان کے تھے 3 قبیلے. کتنے قبیلے تھے؟ ایک قبیلے کا نام تھا بنو نذیر, دوسرے کا نام تھا قریظہ, تیسرے کا نام تھا قینقاع. یہ 3 قبیلے ہیں. اب ان میں سے جو بڑا قبیلہ تھا وہ بنو نذیر تھا, اس کی بڑی شاخیں تھی. اب جب نبی پاک علیہ السلام مکہ میں جلوہ گر ہوئے, آپ نے اعلان نبوت فرمایا 40 سالوں کے بعد. 13 سال مکے میں رہنے کے بعد نبی پاک نے ہجرت فرمائی تو آپ آگے مدینہ طیبہ میں. یہ یہودی جو تھے یہ سارے مل کر نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ سے بات چیت کی. ان کے چند ایک بندے تو مان کے کلمہ پڑھ لیا, باقی نے نہیں پڑھا. نہیں جی ہم آزمائیں گے, دیکھیں گے کہ وہ نبی ہے یا نہیں ہے. حالانکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا آخر زمان سچا نبی آئے گا, یہ نشانیاں, اور وہ ساری کی ساری مصطفیٰ جان رحمت میں نشانیاں پائی جاتی تھی, لیکن یہ مانے نہیں. اب ہوا کیا؟ جب جنگ بدر ہوئی, غور سے سننے والی بات ہے, توجہ میری طرف رہے, جب جنگ بدر ہوئی نا تو مسلمان فتح پا گئے. یہودی سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے, انہوں نے کہا بتاؤ بھی یہ نبی سچا ہے یا نہیں ہے. تو یہودی سارے جو ان کے عالم تھے وہ بولے کہ یہ نبی سچا ہے. کہا کیوں؟ کہنے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی اگر بغیر تیاری کے بھی جائے تو اللہ ان کو فتح عطا فرما دے. اگرچہ بدر میں تیاری نہیں تھی, لیکن یہ دیکھو یہ نبی یہ جنگ جیت گئے ہیں, لہذا یہ سچے نبی ہیں. اب یہ بات ان کے ذہنوں میں تھی, لیکن وہ یہودی تھے, انہوں نے کہا نہیں کہ ہم اور بھی آزمائیں گے. توجہ میری طرف بیٹے, توجہ میری طرف. کہا ہم آزمائیں گے. حالانکہ ایک نقطہ ان کے سامنے آ گیا, نبی پاک کی شخصیت آ گئی. آقا کریم علیہ السلام کے 2 سالہ جو جنگ بدر 2 سال بعد ہوئی تھی, تو یہ 2 سالہ زندگی بھی بظاہر آ گئی, لیکن پھر بھی مانے, کہتے ہم نے آزمانا ہے. اب ہوا کیا؟ نبی پاک نے یہودیوں کو بلایا, آپ نے فرمایا دیکھو یا تو کلمہ پڑھ لو, نہیں تو ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو اور یہاں رہ لو.
تم ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑا اور مداخلت نہیں کر سکتے ہو. انہوں نے معاہدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, آپ ہمیں کچھ نہ کہیں. فرمایا ٹھیک ہے. ان کے بڑے دو سردار تھے, ایک کا نام تھا ہوئی بن اخطب اور دوسرے کا نام تھا کعب بن اشرف یہودی. یہ دو بڑے سردار تھے. اور میں نے آپ کو بتایا یہودیوں کی طبیعت میں خیانت ہے, نافرمانی ہے, بدماشی ہے اور کمیلی ہے. یہ ان کی طبیعت کے اندر ہے. اب ہوا کیا کہ جب جنگ بدر ہوئی اور یہ سوچ بچار میں پڑ گیا کہ یہ سچا نبی ہے یا نہیں ہے, جبکہ سچے ہیں. سمجھ آ رہے نا. انہوں نے کہا نہیں ہم نے آزمانا ہے. اب ہوا کیا, موقع آ گیا جنگ احد کا. جنگ احد کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ڈبل رخ بن گیا نا, کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور بعد میں آزمائش بھی ہوئی, شکست نہیں. جملہ سمجھنے کی کوشش کریں, شکست نہیں, آزمائش ہوئی. کہ جب وہ تیر انداز 50 جو تھے وہ جب آ گئے تو کافروں نے پلٹ کر حملہ کیا اور بظاہر بڑا نقصان ہو گیا. اب یہودی پھر مل کے بیٹھے, بتاؤ یہ سچا نبی ہے یا نہیں ہے. تو ان میں سے کئیوں کو موقع مل گیا. انہوں نے کہا نہیں یہ سچا ہوتا تو جیتنے جاتا, جنگ سے ہار گئے. حالانکہ مسئلہ اور تھا, سمجھ رہے ہیں نا, آزمائش آ گئی. اور انہوں نے کیا کیا, راتوں رات کعب بن اشرف یہودی جو تھا یہاں سے نکلا 40 بندے لے کے اور مکے میں چلا گیا. اور چل کے کہتا ہے میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, میری یہودی قوم آپ کے ساتھ ہے اور ہم نے مسلمانوں کے نبی سے معاہدہ توڑ دیا ہے, تو ہم دوبارہ تیاری کرو, ہم مدینے والوں پر حملہ کریں گے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو وحی کے ذریعے بتا دی. نبی پاک کو جب پتا چلا تو آپ نے حضرت صفوان کو بلایا. یہ حضرت صفوان کون ہے؟ یہ کعب بن اشرف یہودی کے رضائی بھائی تھے. ایک ہی دائی کا دودھ کعب بن اشرف یہودی نے بھی پیا تھا اور حضرت صفوان نے بھی پیا تھا. اور یہ عرب کا کلچر تھا کہ ایک دائی کا دودھ کئی بندے پیتے تھے اور بعد کے اندر وہ آپس میں بھائی بھائی سمجھتے تھے اپنے آپ کو. توجہ ہے حضرات, موبائل سے نکل کے میرے بیٹے بات سنیے ذرا, آپ کو فائدہ ہوگا. یہ بڑی معلوماتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اب نبی پاک نے حضرت صفوان کو بلایا جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا, لیکن یہ دودھ شریف بھائی تھے اس کعب بن اشرف یہودی کے, جو مکے میں گیا مدینے سے اور اس وعدے کو توڑنے کا یقین دلا کے آیا. نبی پاک نے فرمایا اللہ نے مجھے بتا دیا کعب بن اشرف یہودی نے یہ کمیٹی کی ہے, یہ جہاں بھی ملے جس حالت میں ملے اور جیسے ہو قتل کر کے اس کا سر میرے پاس لے کے آؤ. یہودیوں کا علاج ہی لتر ہے, رکھ لیجیے, بس ان کا دوسرا علاج نہیں ہے. یہ بڑی گندی قوم ہے, یہ یاد رکھ لیجیے. اب نا یہ حضرت صفوان نے کہا ٹھیک ہے. حضرت صفوان نے کہا بن اشرف یہودی جب واپس ہے نا مکے سے, کہنے لگے وہ میری کھجورا نے تھوڑا دی تقسیم کاری کرنی ہے تو میرے نال چل. کہتا میں تھکیا سویرے جاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں آج ہی جانا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایک دودھ شریف والا رشتہ تو تھا, کہنا چل یار تیرے نال چلنا. جب آبادی سے باہر گئے انہوں نے کڈی تلوار کے دو ٹوٹے کر ہو گئے. یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جو تم ساڈے نال کیتا ہے نا یہ اس کا صلہ دیا جا رہا ہے. اس نے وہیں پر دو ٹکڑے کیے, سر اٹھایا اور نبی پاک کی بارگاہ میں. نبی پاک بڑے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا آج تو نے مجھے خوش کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا, یہ ہر چیز کو معاف کر دو. نبی پاک نے معاف کر دیا. تو معاف کرنے والی کیا گلاں سنیاں نے, تو آ گلاں سنیاں نہیں میرا پوت. میں بھی سن ذرا یہودیوں کا علاج کیا ہے. نبی پاک نے اس کو قتل کروا دیا. اب جو تھے یہودی وہ ہو گئے پریشان, ایسا ڈر کی بنیا. اب یہی بات اللہ فرماتا ہے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. اللہ فرماتا ہے وہ ایسے ہم نے ان کے دلوں میں روح ڈالا کہ وہ اپنے گھروں کو ہی برباد کرنے لگ پڑے اور اپنے گھروں کی توڑ پھوڑ انہوں نے شروع کر دی. لیکن ہوا کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نا یہودیوں کے پاس دوبارہ گئے. یہ چند دنوں کے بعد کی بات ہے. بسم اللہ, ویلکم, اہلا وسہلا, مرحبا, خوش آمدید. اللہ کریم آپ کو جزائے بہترین عطا فرمائے. بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزاک اللہ. ہمارے برادران تشریف لائے اور محفل کو رونق کو بڑھایا. اللہ کریم ان کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے. توجہ ہے میرے پیارے عزیزوں کی, میں بات کر سکتا ہوں آپ حضرات سے؟ تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے, میں آپ کو ہسٹری سنا رہا ہوں اس قوم یہود کی. پھر میرا بچہ موبائل میں ذرا نکل کے میرے بیٹے ادھر دیکھو, جیب میں ڈالو, کوئی مسئلہ نہیں, انہیں جیب چ پالا میرا بوتل, یہ تقریر نہیں سنا دینی ہے. ادھر دیکھیے میری طرف.
نبی پاک علیہ السلام نے جب کعب بن اشرف یہودی کو قتل کروا دیا کہ جس نے معاہدہ توڑنے کا مکے کے کافروں کو یقین دلایا تھا، اور یہودی بڑا شریر ہوتا ہے، نبی پاک نے اس کو قتل کروا دیا اور یہودیوں کے دلوں میں ایک رعب پیدا ہو گیا، اور رعب کس کا تھا؟ میرے لے کہہ رہے یہ کعب بن اشرف یہودی ان کا بہت بڑا سردار تھا، کہ وہ چھوٹیاں نے آخیا جب سردار کا یہ حال ہے تو باقی مسلمان کا کی بنے گا؟ یہ آپ کی بولی میں ترجمہ کر رہا ہوں، بھئی یہ سردار کا یہ حال کیتا ہے تو ساڈا کی بنے گا؟ تو وہ ڈر گئے۔ نبی پاک نے دوبارہ پھر گئے ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت فاروق اعظم تھے، اور حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا علی المرتضیٰ تھے۔ یہ چار ہستیاں نبی پاک سمیت یہ گئے، آپ نے ایک دیوار کے ساتھ بیٹھے، فرمایا آؤ ہم سے بات کرو۔ دو یہودی تھے، ایک کا نام تھا سلام، دوسرے کا نام تھا عمر بن عیاش۔ یہ جو عمر بن عیاش تھا اس نے کہا یار آج مسلمانوں کا نبی ہمارے ہتھے چڑھ گیا ہے معاذ اللہ، تو میں اوپر سے پتھر پھینکتا ہوں ان کا کام ہی تمام ہو جائے گا۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ جو سلام تھا توجہ ہے میری طرف آپ حضرات، اس نے کہا یہ کام نہ کرنا، یہ سچا نبی ہے اور وحی کے ذریعے ان کو پتہ چل جائے گا اور پھر تمہیں ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ لیکن یہودی بڑا شرارتی ہوتا ہے، یہ میں بتا رہا ہوں ان کی طبیعت میں شرارت ہے، ان کی طبیعت کے اندر فرعونیت ہے، ان کی طبیعت میں نافرمانی ہے، ان کی طبیعت میں خیانت ہے، شروع سے ہے۔ اب یہ نبی پاک کے زمانے کی بات میں آپ کو سنا رہا، آقا کریم علیہ السلام پر جب پتھر پھینکنے لگا تو اللہ نے پھر محبوب پاک علیہ السلام کو بتلا دیا جبرائیل کے ذریعے کہ یہ ارادہ رکھتے آپ محبوب یہاں سے چلے جائیں۔ میرے نبی نے کیا کیا؟ آپ فوراً اٹھے، آپ نے فرمایا میری ایک حاجت ہے میں وہ پوری کرنے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ جا رہا ہوں تو پھر آؤں گا، چونکہ یہ بھی نبوت کے خلاف ہے، وعدہ کرے اور پورا نہ کرے۔ آپ نے فرمایا میری ایک حاجت ہے میں ذرا پوری کر لوں، ان کا ٹھیک ہے آپ پوری کریں۔ نبی پاک اٹھے اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ نظروں سے غائب ہو گئے۔ 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جب گزرا نا تو حضرت ابوبکر عمر اور حضرت مولا علی کو بھی تشویش ہوئی کہ حضور کہاں گئے؟ آپ اٹھے اور کہا تلاش کرو ہمارے آقا کہیں تو میں نے تکلیف تو نہیں دی ہمارے نبی کو۔ ایک مسافر آ رہا تھا، اس سے پوچھا آپ نے ہمارے نبی کو دیکھا؟ فرمایا تو مدینے پہنچ بھی گئے۔ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ کوئی مسئلہ ہے۔ یہ تینوں مقدس ہستیاں مدینے پہنچی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے اوپر پتھر گرانا چاہتے تھے، اللہ نے مجھے بچا لیا ہے اور مجھے بتا دیا، میں تو اس لیے آ گیا تھا۔ اب سنیے اس کا کیا جواب دیا۔ کعب بن اشرف یہودی جو حرکت کی اس کا بدلہ قتل تھا، اب اس کا بدلہ کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر۔ اس کے بعد حکم یہ آیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 دن ہے یہودیوں تمہارے پاس، جلا وطن ہو جاؤ، تم یہاں پر نہیں رہ سکتے۔ کیوں کہ تم میرا قتل کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا میرے بدلے میں پوری دنیا کو بھی مار دیا جائے تو میرے قتل کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک کی شان اتنی بڑی ہے اور تم میرے ساتھ یہ سازش کر رہے ہو۔ تو میں امت مسلمہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہودی تمہارے نبی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں، غزہ ان کے سامنے کیا چیز ہے؟ یہ تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ان کی شرارت کا جواب کیا ہے۔ ان کی شرارت کا پہلا جواب ہے قتل اور دوسرا جواب ہے جلا وطن۔ اور یاد رکھیں علماء تفسیر نے لکھا یہودیوں کو جب سے موسیٰ علیہ السلام نے نکالا تب سے لے کر آج تک یہ اپنے گھر نہیں بنا سکے، یہ جلا وطن ہے۔ یہ اسرائیل کو ہم کیوں نہیں تسلیم کر رہے؟ اور ویسے بھی ان کا جو میڈیا ہے وہ خبر دینے میں ایسے لگتا ہے انہوں نے یہ خبریں سن لو نا تو ایویں لگ رہا بھی جہاز جڑے نے نا وہ شیخ پورا ٹپے ہوتے رہے میں اتنے ننکانے کے نیڑے نیڑے جے تے 10 منٹ بعد فیصلہ آباد پہنچنا ہو گیا۔ میں نے کہا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، کفر میں اتنی طاقت نہیں ہوتی مسلمان کے ساتھ اتنی جلدی پنگا نہیں لیتا، لیکن وہ آہستہ آہستہ کر کے ایک بندے کو مارتا ہے، جیسے غزہ فلسطین میں کیا، اور ویسے دوسری طرف اعلان کر دیا کہ ہم تمہارا پانی بند کر دیں گے۔ دیکھیں پانی بند کرنا تو ہمارے آرمی چیف نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ ہے اور اسی تو ہم دساں گے تسی پانی کی بند کیتا ہے، اور امید یہ ہے کہ ہماری فوج ہماری دعا اور ہمارے جذبات ان کے ساتھ ہیں، اسی پانی کھلواواں گے۔ لیکن میں انڈیا نہیں سمجھ نہیں آتی بھی پینا تو تسی گاں دا پیشاب ہے تے پانی کھانے واسطے بند کیتا ہے۔ تو گل تے دسو نا یار، وہ پینا تو تسی پھر گاں دا پیشاب ہے اور پانی بند کر دیو کیڑا دا جنہاں زمزم پینا ہے۔ ان کے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھو تو ہم سمجھ نہیں ہونے تو حل ہویا کی ہے۔ اور یہ پہلگام کے اندر ایک ڈرامہ رچایا، کتنے سیاہ مر گئے ہیں، حال حال بات پاکستانی اچھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ فضائی سرحد بند ہے، کوئی تو جہاز ساڈے اوپر نہ چلدا، اچھی بات ہے۔
اور دوسرا انہوں نے بھی کہا 48 گھنٹے سارے انڈین نکل گئے وہی فاسی تھوڑا بندہ کو نہیں رکھنا. اچھی بات ہے. اور ساتھ میں بارڈر رکھا تسی بات ایسی بھی بات کی تاسی کو چوڑیاں نہیں پائیاں. اور ہمارے آرمی چیف صاحب نے یہ بھی کہا ہے, انہوں نے کہا ہے جداں دا تسی حملہ کرو گے انشاءاللہ او دے تو تکڑا جواب آئے گا. اور یہاں پر پہلی تو بات ہے عالمی دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اگر جنگ لگ گئی تو یہ ایک ایٹمی جنگ ہوگی, یاد رکھو بچے گا کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے, پہلی تو بات ہے دانش مندی سے کام لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے, اس سے بچیں. اور تیسری بات یہ ہے ہمارے حکمرانوں کی طرف دیکھو, ہمارے صحافیوں کو, ہمارے مذہبی بندوں کو, ہمارے تاجروں کو, ہمارے سیاستدانوں کو, ہماری اس فوج کو سوچنا پڑے گا کہ آخر یہ سارے ہم پر حملہ آور کیوں ہو رہے ہیں. کہیں ہم آپس میں اختلاف تو نہیں زیادہ کر بیٹھے. آپس کے اختلافات کو ختم کرو. صحافتی طور پر, تجارتی طور پر, سیاسی طور پر جتنے اختلافات ہیں تلخیاں کم کرو. مذہبی طور پر جتنے اختلافات ہیں کم کرو, مہربانی کرو, ختم کرو, اور سارے ایک پیٹ پر جمع ہو جاؤ. انہیں بتاؤ ہم مسلمانوں کی بھی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور اپنے ملک وطن عزیز کی بھی حفاظت کرنا جانتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے حضرات کے کوئی نہیں آپ کو؟ تو اس واسطے جب مسلمان آپس میں اپنی سیٹوں کی طرف دیکھتا ہے تو پھر کفر ان پر حملہ آور ہوتا ہے. لیکن اللہ کی رحمت کے ساتھ ہماری فوج ایک طاقتور فوج ہے, اور یہی بات ہے جن کی فوج طاقتور ہوتی ہے ان پر کفر جلدی حملہ نہیں کر سکتا. اسی بات سے 3 دن ہو گئے انڈیا کی ہمت نہیں, لیکن انہوں نے بہت اوچھے ہتھ کنڈے ضرور استعمال کیے. لیکن میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے ملک کی حفاظت فرمائے. ظاہری سبب فوج ہے, اللہ ہماری فوج کو طاقت اور ہمت عطا فرمائے. اور فوج کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جدو بندیاں دی لوڑ پوے تو پھر دسیا جائے یا رسول اللہ کہنے والے اپڑ ہوں گے. اور تیسری بات میں نے جو کہی ہے بار بار دہرا رہا ہوں, ہمارے سیاسی طور پر, مذہبی طور پر, صحافتی طور پر یہ جتنے اختلافات ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا. ہم اتنا آپس میں الجھ گئے کہ دیکھ لو دشمن ہمیں آنکھیں نکالنے لگ پڑا. میں نے ایک ویڈیو دیکھی چھوٹی سی, اس کے اندر نا 2 باراسنگے تھے, وہ آپس میں لڑ رہے تھے اور پیچھے سے شیر آیا, اس نے حملہ کیا اور دونوں کو مار ڈالا. نیچے تحریر لکھنے والا لکھتا ہے, اس نے کہا جب بندہ اپنوں سے لڑتا ہے تو دشمن یوں فائدہ اٹھاتا. اپنوں سے لڑنا بند کیجیے. آپ جتنے گھروں میں ہیں اپنے بھائیوں سے مت لڑا کریں. جب آپ بھائی آپس میں لڑتے ہیں نا اپنی برادری سے, جب آپ برادری سے لڑتے ہیں اپنے شہر سے نہ لڑیں, جب آپ شہر سے لڑتے ہیں تو پھر دشمن آپ کا وہ حشر کرتا ہے کہ آپ نے سوچا کبھی نہیں ہوتا. اپنے بھائیوں کے ساتھ رہیں, اپنے محلے والوں کے ساتھ رہیں اور اپنے شہر والوں کے ساتھ رہیں. یہ آج کل جو نوجوان ہے نا چھوڑ چھکر نویں سیاستدان, اللہ کا نام ہے تھوڑے پیچھے ہٹو, ایسے آنے بندیاں دے نال بیٹھ کے نہ کول سیکھو کہ تم نے ایک دوسرے کی عزت کیسے کرنی ہے, قدر کیسے کرنی ہے, کام کیسے کرنا ہے. چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے اگلے دن مخالفت پا کے بیٹھ جاندے ہو. مہربانی فرماؤ, اپنے حال پر بھی مہربانی کرو اور باقی مسلمانوں کے حال پر بھی مہربانی فرماؤ. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ یہ ہمارا فریضہ ہے میری جان, ہم جو منبر پہ بیٹھ کے ادا کر رہے ہیں کہ تلخیاں کم کرو, اختلافات کم کرو, جھگڑے کم کرو, تاکہ دشمن تمہارے سے فائدہ نہ اٹھا سکے. اور جب تم ایک مضبوط افراد بن جاؤ گے تم بھی ترقی کر جاؤ گے اور تمہارا ملک بھی ترقی کر جائے گا. ٹھیک ہے, یہ 2 باتیں آپ کو سمجھانا مقصود تھی. اب آ جائیے ذرا تیسری بات کی جانب. تھکے تو نہیں ہیں آپ انشاءاللہ 12 گھڑیوں پہ بجیں گے, منہوں پہ نہیں بجنے دیں گے. اس سے پہلے آپ کی جان چھوڑ دی جائے گی, لیکن اتنی دیر تک آپ مجھے ٹائم دیجئے تاکہ فقیر آپ کی خدمت میں بات عرض کرے. یہ ہے زمینی حقائق غزہ کے اعتبار سے اور یہ انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے, یہ زمینی حقائق ہیں. اب آ جائیے تھوڑا اگلی بات, ایسے معاملات ہوتے کیوں ہیں؟ یاد رکھیے قرآن و حدیث کا مطالعہ کر لیں. ایسے معاملات تب آتے ہیں جب بندہ قرآن و سنت کا راستہ چھوڑتا ہے. میرے بیٹے باتیں بات کریں گے بیٹے, دوبارہ میں پھر گزارش پیش کر رہا ہوں. میرے بچوں آپ کی ہمیں بہت ضرورت ہے. ادھر دیکھیں میرے بیٹے پلیز, آپ ہماری فوج ہیں تے تسی ساڈی پنیری ہو, تہاڈی مینوں بڑی لوڑ ہے تے نبی پاک بھی بڑی بچیاں نال شفقت کردے سن تے تسی شفقت کرواؤ یار, مہربانی کرو ہیں, اللہ آپ کو خوش رکھے. ذرا توجہ میری طرف رکھیں. تیسری بات یہ ہے ایسے موقع تب آتے ہیں جب بندہ اپنی من مرضیاں کرتا ہے اور قرآن و سنت کا راستہ چھوڑ دیتا ہے. خدا ہم نیچے سے کام شروع کریں, ہونا تو چاہیے اوپر سے کام شروع ہو, لیکن اوپر والے کے پام پی کے سوتے رہتے, چلو تھلے والے آپ جا جانے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو اللہ رسول کے حکم کے مطابق بجا لائیں. کیا میں امید کروں کہ یہ معاملہ ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اپنے ٹائم کوشش کریں تو ہمارے بہت سارے معاملات میں خرابیاں, خرافات
اور جتنے رسم و رواج ہیں ختم ہو جائیں گے. جب ختم ہو جائیں گے تو ہمارے جتنے اوپر آنے والے عذاب منڈلا رہے ہیں اللہ کی رحمت کے ساتھ یہ ویسے ختم ہو جائے. حدیث شریف میں ہے, توجہ میری طرف رکھیے گا, اللہ تعالیٰ عذاب کو بھیجتا ہے کہ جاؤ فلاں شہر کو نیست و نابود کر کے آؤ. عذاب اللہ بھیجتا ہے, عذاب ذرا غور سے سنیے گا. وہ عذاب آتا ہے اور بغیر تباہی مچائے واپس چلا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت باوجود اس کے کہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, میرا رب پوچھتا ہے میں نے تو تمہیں بھیجا تھا کہ ان سب کو برباد کر کے تو ویسے واپس آ گیا, حالانکہ میرے اللہ کو سب پتا ہے. تو وہ عذاب کہتا ہے باری تعالیٰ میں گیا تھا, میرا ارادہ تھا کہ میں ان سب کو برباد کر دوں, لیکن مسجد میں بیٹھ کر ایک بندہ تیرا ذکر کر رہا تھا, دوسرا تجھے سجدہ کر رہا تھا, اور تیسرا تجھ سے دعا کر رہا تھا. یہ ایسے بندوں کو جب میں نے دیکھا ہے تو میرا ارادہ بدل گیا کہ ان کو عذاب کیسے دوں جو تیرا ذکر کر رہے ہیں, جو تیری اطاعت اور فرما برداری میں مصروف ہیں. یعنی ایک بندہ اگر مصروف ہو تو سب سے عذاب ٹل جاتا ہے, اور اگر باقی سارے بھی مصروف ہو جائیں. اچھا ایک طرف یہ ہے, اب دوسری طرف سنیے گا. حدیث شریف میں ہے فرمایا کئی پہلے یعنی قوم بنی اسرائیل اور اس سے پہلے جتنی قومیں آئی ہیں ان کی بستیاں جب برباد ہونے لگی نا, توجہ میری طرف ادھر دیکھیے, فرمایا اس وقت کیا ہوتا تھا, فرشتے جب عذاب دینے آتے نا تو کئی فرشتے واپس چلے جاتے. اللہ فرماتا ان کو برباد کیوں, یا اللہ فلاں بندہ نیک ہے, فرمایا نہیں اس کا گھر پہلے برباد کرو. کہا کیوں, فرمایا وہ اتنی برائیاں دیکھ کر بھی خاموش بیٹھا ہوا ہے. میرے بھائی اگر اللہ کی رحمت ایک ذکر والے سے عذاب کو دور کر کے تمہیں بچا سکتی ہے, اور اگر کوئی برائیوں پر نہ بولے اور برائیوں کو اچھا سمجھنے لگ جائے, چپ ہو جائے اور یہ کہتے ہیں جتنے لگتا ہے لگا ہی رہے, اس وقت اللہ کا عذاب آتا ہے اور سب سے پہلے نیکوں کو برباد کرتا ہے, باقیوں کی تباہی بعد میں ہوتی ہے. اللہ کے بندو اپنے اندر یہ جرأت پیدا کرو کہ اچھائی کو اچھائی کہو, برائی کو برائی کہو. کبھی تو ایسا کام آ جائے کہ نبی پاک کی ایک حدیث پہ عمل ہو جائے. میرے آقا کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ فرماتے ہیں جب کوئی برا کام دیکھو تو سب سے پہلے فرمایا اپنی زبان سے روکو. زبان سے نہیں روکتے, ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے, دل سے تو برا جانو نا. آج زمانہ وہ ہے دل سے برا جاننے والا کام بھی آہستہ آہستہ جا رہا ہے. اور یاد رکھو جس دن یہ ختم ہو گیا پھر عذاب کا انتظار کرنا. میرے نبی نے فرمایا جب فتنے بڑھ جائیں گے اس وقت ہوگا کیا, توجہ میری طرف ایک ایک بات سننے والی ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا جب فتنے بڑھ جائیں گے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ لوگ دین کو چھوڑ جائیں گے. دوسری نشانی لوگ جاہل کو اپنا پیشوا بنائیں گے, عالم کو اپنا دشمن سمجھیں گے. آج وہی صورتحال ہے. مرزا جیسا جاہل جس کو کمرے میں باندھا ہوا ہے اس کو تو اپنا پیشوا مانا جا رہا ہے, اور جو علماء میدان عمل میں ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے مولوی نے سارے جنا کیتا ہے. نہیں, مولوی ہی ہے جو تیرا ایمان بچا رہا ہے, مولوی ہی ہے جس نے مسجد آباد کی ہے, مولوی ہی ہے جو 5 وقت کی اذان دیتا ہے. بلکہ مسلم شریف کی حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تسبوا الدیق فانه یوقظ للصلاۃ. فرمایا کبھی مرغ ککڑ ہوتا ہے نا, ککڑ تجا ٹائم کبھی بانگ دے نا تو فرمایا اس کی آواز کو برا نہ سمجھنا, اس کو گالی نہ دینا. کیوں, فرمایا یہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے. اس کی شرح کے اندر علماء لکھتے ہیں اللہ دو یہ تمہارے لیے سبق ہے. اگر کوئی بندہ مرغ اذان دے تو اس کو برا نہیں کہہ سکتا, تو جو عالم 5 وقت اذان دیتا ہے ان کو برا کیسے کہہ سکتے ہو. ان علماء کی عزت کو سمجھو, وقار کو سمجھو. لیکن نبی پاک نے فرمایا یہ پنکھا بند ہی رہے تو ٹھیک ہے, آپ بس تقریر سنیں انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. ادھر دیکھیے نا, پسینہ پسینہ آئے گا تو میری طبیعت کھلے گی نا. توجہ میری طرف رکھیے, ذرا سیدھا ہو کے, اگر ناراض نہ ہو تو, تھکے ہوئے بھی نہ ہو تو سیدھے ہو کے بیٹھیے, اور اتنے سبحان اللہ کہ مجھے پتہ لگے کہ بندے جاگ رہے ہیں. ویسے نہ بھی کہیں تو تقریر ہو جائے گی. یہ بڑی سبحان اللہ نہ سانو تقریر نہیں ہوتی, سانو ویسے ہی ہوتی, لیکن یہ ایک ربط ہوتا ہے گفتگو کا, وہ جڑا رہتا ہے. ادھر دیکھیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے جب عروج پہ ہوں گے نشانیاں, توجہ ہے, نبی پاک نے فرمایا جاہل کو اپنا پیشوا بنایا جائے گا اور عالم کو پیچھے کیا جائے گا. کمینے بندے کو عزت دی جائے گی اور عزت والے کو ذلیل سمجھا جائے گا. نبی پاک نے فرمایا شراب عام ہوگی اور روکنے والے کو برا سمجھا جائے گا. فرمایا سڑک کنارے پر عورتیں بدکاری کریں گی اور روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. آج ساری سڑک کنارے کھڑی ہیں, جہاں سے بٹھاؤ گاڑی میں لے کے چلے جاؤ, یہی بدکاری اور کس کو کہتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا اپنی بیوی کو ماں پر ترجیح دی جائے گی اور بیوی کی عزت کو آگے بڑھایا جائے گا, ماں کو پیچھے پھینکا جائے گا. فرمایا
دوستوں کی عزت کی جائے گی, اپنے باپ کی عزت نہیں کی جائے گی. یہ میرے نبی نشانیاں بتلا رہے ہیں. فرمایا خیانت عام ہوگی, جھوٹ عام ہوگا, دھوکہ عام ہوگا. اور فرمایا اس وقت ایک اور مسئلہ, ناچ گانے والیاں بھی عام ہوں گی. جہاں چاہو تم ناچ گانا ان کا دیکھ سکتے ہو. آج یہ حالات تمہارے سامنے ہے. اور ہمارے کئی لوگوں نے ماحول ایسا بنا دیا, محفل کرنی ہو تو اجازت لینی پڑتی ہے سکوٹی کی, اور اگر کنجر نچوانے ہوں تو کوئی اجازت نہیں ہے. سارے کنجر کھڑے ہو کے دیکھنے شروع کر دیتے ہیں. معذرت کے ساتھ کوئی جملہ سخت ہو تو مجھے معاف کر دینا. اور یہ سختی اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں بھی ڈاکٹر سمجھا جائے کہ جو آپریشن کرتے وقت چھری چلاتا ہے تو تمہیں تکلیف نہیں ہوتی, یہ سارے فائدے بات کرتا پہ ہے کہ سانو بھی مذہبی ڈاکٹر سمجھ لو. خیر ہے جو ہو گئے جناب ہیں, اسی بھی اگر آپریشن کرتے پہ تو نکا موٹا سانو بھی کاٹ لا رہے میرا پوتر, ٹینشن نہ ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرمایا. سوال یہ ہے, ادھر دیکھیں میری طرف, شیشہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا, ہر بندہ کھڑا ہو گیا اپنا چہرہ دیکھ رہے ہیں, اس کے اندر کیسا نظر آتا ہے؟ ہر بندے کو اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے. اور اگر یہ گندی تصویر اس چہرے میں نظر آئے تو پھر شیشے کو نہ توڑو, اور میں نے شیشہ دکھایا مجھے برا نہ کہو, بلکہ اپنا چہرہ دھو کے آؤ. سمجھ آ رہی ہے نا حضرات؟ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی. یہ فتنوں کا دور ہے اور اس کے اندر وہی کام ہو رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور جو میرے نبی نے فرمایا تھا. جبکہ حقیقت کیا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے اگر دین کو دیکھا جائے اس میں تو خیر ہے, رحمت ہے, شفقت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو کسی راستے پر چل رہا ہو اور دیکھے کہ راستے کے اوپر کوئی اٹکل والی چیز ہے, روڑا ہے, وٹا ہے, کنڈا ہے, فرمایا اس کو اگر کوئی ہٹا دے تو اللہ اس بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. ہمارے دین میں تو اتنی خیر ہے, لیکن آج وہ کہاں گئی خیر؟ ہمارے دین کے اندر اتنی خیر ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا, غور سے سنیے گا, بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت تھی, فرمایا اپنے گندے مقصد پہ جا رہی, بخاری شریف میں روایت ہے, کتا ایک پیاس سے مر رہا تھا, اس نے اپنا جوتا اپنے دوپٹے سے باندھا اور کنویں میں لٹکایا اور اس کے اندر پانی نکال کے کتے نے منہ چھپایا اور جان بچ گئی. اللہ نے اس وقت نبی علیہ السلام سے کہا اس عورت کو کہہ ہمیں تیری ادا یہ پسند آ گئی, ہم نے تیرے گناہ معاف کر دیے ہیں, اچھے عمل کر, ہم نے تمہیں جنتی بنا دیا. ہمارے دین میں جان بچانے پر اتنا بڑا اجر ہے, تو جہاں بدکار اور کتے کی جان بچائے اس کا یہ حال ہے, تو جہاں ایک مسلمان کی جان بچائے. بات سمجھ آ رہی ہے حضرات کے کوئی نہیں آ رہی؟ ہم کہاں چلے گئے؟ ہم نے اپنے راستے بدل لیے اور پھر ہم کہتے ہیں غزہ کے مسلمانوں پر حملے ہو گئے, پھر ہم کہتے ہیں انڈیا سانو اکھاں کر گئے. ہم اپنے کرتوتوں پر بھی تو غور کریں نا میرے بھائی. ہمارے جو پہلی امتیں, آپ کو پتا ہے ان کے اوپر عذاب کیوں آئے تھے؟ قرآن مجید کہتا ہے سب سے زیادہ وجوہات دو بیان کی ہے, ناپ تول میں کمی کرتے تھے, نبیوں کی نافرمانی کرتے تھے. بتائیے یہ قوم ناپ تول میں کمی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ بتاؤ مجھے. لیکن شکر کرو ابھی پتھر نہیں برسے, شکر کرو ابھی چہرے نہیں بگڑے. نبی پاک نے فرمایا تھا جب ایسا موقع آ جائے لوگ بددیانتی پر اتر آئے اور فخر سمجھے, فرمایا پھر انتظار کرنا زلزلے کا, سرخ اندھیریوں کا اور بے موسمی بارشوں کا. اب اسلام آباد میں آپ نے دیکھا کیسا ژالہ باری ہوئی, دیکھی ہے نا آپ نے, گاڑیاں تباہ کر لی, سارے بندے ہوئے ہوئے ہوئے, اتنا نقصان. میں کہا جتنے 4 برف دے گوڑے ڈگے نے اتنے تسی انہیں چیخنے پہ ہو, تو غزہ کے اندر جتنے بم گرے تب تکلیف کیوں نہیں ہوئی تھی؟ ہمیں سوچنا ہو. یہ ہمارے کرتوتوں کے پیش نظر ہے سب کچھ. بھائی اپنے آپ کو سنبھالو. آج کل کا نوجوان یہ مسجد میں نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ فیسٹیول کی زینت کیوں نظر آتا ہے؟ یہ نوجوان اپنے دوستوں کو ترجیح دیتا ہے, اپنے باپ کی عزت کیوں نہیں کرتا؟ آج کل کا یہ جوان یہ اخبار پڑھتا ہے, نیوز پر نظر رکھتا ہے, یہ رب کا قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ مجھے پتا ہے ہو سکتا ہے آپ کا ارادہ نہ ہو یہ تقریر سننے کا, پر میرا ارادہ یہی تقریر کرنے کا ہے تاکہ سبق ملے, ہمارا ضمیر جاگے, اور ہم جس کرسی پر بیٹھتے ہیں اس کا فریضہ ادا کرنا بہت مشکل ہے. آپ دعا کریں یہ ہماری طرف سے ادا ہو جائے. اپنے آپ کو سنبھالو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی احادیث پڑھو, نبی پاک نے فرمایا وہ جوان جو جوانی میں توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا کر دیتا ہے. وہ بندہ جس کا دل مسجد میں لگ جاتا ہے اللہ قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا کرتا ہے. وہ بندہ جو عادل حکمران بن جائے, فیصلہ صحیح کرے, اللہ قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا کرتا ہے. فرمایا وہ بندہ جس کو کسی عورت نے کہا میرے ساتھ منہ کالا کر,
اور اس نے کہا میں نہیں کر سکتا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ میرا رب فرما رہا ہے، یہ حدیث ہے، یہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے، اور سے سنیے گا، مصیبتیں ٹالنی ہے نا تو اپنے کردار کو بدلنا پڑے گا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، رحمت عالم علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے 3 بندے جا رہے تھے اور پہاڑی سفر تھا، اندھیری آ گئی، بارش آ گئی، شدید طوفان چلا، وہ ایک غار میں بیٹھے، اوپر سے پتھر گرا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ حدیث ہے، یہ گپ نہیں ہے۔ ویسے یہ 5ویں کی کتاب میں بھی یہ مضمون تھا کسی وقت، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں ہے، تو یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، ذرا غور سے سنیے سارے میرے دوست، میرے احباب۔ فرمایا کہ انہوں نے بڑا دھکا لگایا لیکن وہ بالکل کامیاب نہ ہوئے اور وہ راستہ نہ کھلوا سکے، نہ کھول سکے۔ اب تینوں سوچ بچار میں پڑ گئے کہ راستہ ایک ہی اور وہ موت ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ ایک کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ یار آج ہمیں نا کسی نیکی کا وسیلہ دینا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ یہ مصیبت ٹال دے۔ بخاری شریف ہے، ذرا غور سے سنیے۔ ایک نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی نیکی کا وسیلہ دیتا ہوں، اس کو اپنی زندگی کی یہ نیکی یاد تھی، سنیے کیا وہ کہتا ہے، باری تعالیٰ تیرے تو علم پاک میں ہے کہ میرے ماں باپ بھی تھے اور میرے چھوٹے بچے بھی تھے اور میں بکریاں چراتا، جب میں واپس آتا تھا تو میں نے کبھی اپنے بچوں کو دودھ پہلے نہیں پلایا تھا، میں پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا۔ میرے اللہ یہ صرف تیرے نبی کی تعلیم کی وجہ سے تیری رضا کے لیے میں کرتا تھا۔ اور اس نے کہا، یہ بخاری میں، باری تعالیٰ وہ رات تو میں تو بھول سکتا ہوں پر تو کیسے بھولے، تو رب ہے، کہ جب میں آیا اور میرے ماں باپ سو گئے، میرے بچے بلک رہے تھے، میں نے دودھ ان کو نہیں پلایا، پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کیا، بعد میں بچوں کو۔ باری تعالیٰ اگر یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک تیری رضا کے لیے تھا اور تو نے قبول کیا ہے تو آج یہ میری مصیبت تو ٹال۔ فرمایا یہ کہنے کی دیر تھی، پتھر کو جھٹکا لگا اور باہر سے روشنی کی لکیر آنا شروع اور ان کو سمجھ آ گئی کہ نیکی قبول ہو گئی، یہ وسیلہ۔ دوسرے سے کہا تو اپنی نیکی یاد کر۔ میرے سارے دوست غور فرمائیں، چھوٹے بڑے۔ دوسرے نے کہا باری تعالیٰ تیرے تو مبارک علم ہے کہ میرے پاس ایک مزدور مزدوری کیا کرتا تھا اور ہفتے کے اس کے صرف 2 کلو چاول بنتے تھے۔ کتنے کلو بھائی جان؟ 2 کلو۔ اور باری تعالیٰ تیرے تو مبارک علم ہے کہ ایک مرتبہ میں نے جب اس کو 2 کلو چاول دیے تو اس نے مجھے کہا کہ میری امانت ہے تیرے پاس، مجھے کوئی ضروری کام ہے، میں جا رہا ہوں، جب بھی واپس آیا میں لے لوں گا، میری امانت کو سنبھال کے رکھنا، میں بڑا غریب ہوں۔ باری تعالیٰ پھر تیرے علم میں ہے نا کہ وہ ایک عرصے تک نہیں آیا، میں نے وہ چاول جب خراب ہونے لگے تو زمین میں ڈال دیے، اس کی پنیری بن گئی، پھر میں نے اس کو مزید کاشت کیا تو وہ پہلے 2 کلو تھے، پھر 2 بورے بن گئے، پھر وہ بندہ نہیں آیا تو میں نے ان کو بیچ کر ایک گائے خرید لی، پھر وہ گائے نے بچے دینے شروع کر دیے، پھر وہ بندہ نہیں آیا، 2 4 10 15 20 گائے ہو گئی، تو پھر میں نے ایک غلام خریدا جو ان گایوں کو چرائے کرتا تھا۔ باری تعالیٰ اتنے یعنی 30 40 سال کے بعد وہ بندہ آیا اور آ کے کہتا ہے اے اللہ کے بندے میرے 2 کلو چاول دے دے۔ تو باری تعالیٰ تجھے تو پتا ہے میں نے 2 کلو چاول نہیں دیے تھے، میں نے کہا تھا یہ گائے بھی تیری ہیں، یہ ساری گائے بھی تیری ہیں، یہ غلام بھی تیرا ہے۔ اور اس نے رو کے مجھے کہا تھا یار غریبوں کا لوگ پہلے بڑا مذاق اڑاتے ہیں، میرا مذاق نہ اڑا یار، میں پہلے پتہ نہیں کتنا ستایا گیا ہوں اور اتنا عرصہ پتہ نہیں کیسے، میرے 2 کلو چاول دے دے، جو میرا گزارا ہوگا میں کروں گا، اور مذاق نہ اڑا، میں بڑا غریب ہوں یار۔ لوگ تو پہلے غریبوں کو بڑا ستاتے ہیں۔ تو میں نے مسکرا کے اسے سینے لگایا اور اسے کہا تھا اے اللہ کے بندے یہ گائے بھی تیری ہیں، یہ غلام بھی تیرا، یہ سارا رزق تیرا ہے۔ باری تعالیٰ وہ روتا بھی تھا اور خوشی سے مجھے دعائیں بھی دیتا تھا اور جا رہا تھا، اے اللہ اگر یہ نیکی تیری رضا کے لیے تھی تو آج میری مصیبت تو ٹال۔ اس نے جب یہ وسیلہ لیا تو کہا کہ پھر پتھر کے جھٹکا لگا اور مزید روشنی آئی، لیکن بندہ باہر نہیں جا سکتا تھا۔ پھر تیسرے بندے کو کہا تو بھی نیکی یاد کر، تو وہ رونے لگ پڑا۔ انہوں نے کہا کیوں روتا ہے؟ کہتا یار ہے راز کی بات پر آج مجھے کرنی پڑے گی۔ اور کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا میرے باری تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں اپنے چچا کی بیٹی پر فدا ہو گیا تھا، میرے اللہ ہم نے آپس میں رابطہ شروع کیا اور ایک مقام طے کیا کہ جہاں پر ہم بدکاری کریں، اے اللہ ہم وہاں پہنچے اور وہاں پر قریب تھا کہ ہم یہ کالک اپنے منہ پہ مل لیتے، لیکن اس عورت کے منہ سے نکلا کہ ہمیں رب سے ڈرنا چاہیے۔ باری تعالیٰ پھر تجھے پتا ہے نا کہ میرے جسم پر کب کبھی طاری ہو گئی، نہ میں نے کچھ کیا نہ اس نے، ہم توبہ کرتے بھاگ نکلے،
باری تعالیٰ اگر یہ نیکی تیرے ڈر سے تھی، تیری رضا کے لیے تھی، تو آج یہ مصیبت تو ٹال۔ کہا یہ کہنے کی دیر تھی، پتھر کو جھٹکا لگا اور سارے راستے کھل گئے۔ عزیزو، اپنے کردار کو بدلنا پڑے گا، اور علماء نے لکھا ہے جو چاہتا ہے میری رکاوٹیں ہٹ جائے، اس بندے کو چاہیے کم از کم یہ 3 نیکیاں کرے، ماں باپ کی عزت کرے، ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ فرمایا دوسری، غریبوں کا حق نہ کھائے، ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی، اور تیسری، کبھی بدکاری نہ کرے، اللہ ساری رکاوٹیں دور فرما دے گا۔ فرمایا صرف دنیا نہیں، قبر کے عذاب کو بھی دور کر دے گا، حشر کی رسوائی کو بھی اللہ دور فرما دے گا۔ میرے عزیز اور پیارے دوست، جب تک ہم اپنا کردار نہیں بدلیں گے، ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھالیں گے، اس وقت تک یہ رکاوٹیں ہمارے سامنے آتی رہیں گی۔ تو اپنے کردار کو بدل کے دے، خدا کی قسم یہ ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ دنیا بھی بہتر فرما دے گا اور آخرت بھی بہتر فرما دے گا۔ میں گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، صرف 2-4 منٹ اور ہیں، میں پھر آپ سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا 12 بجے سے پہلے فقیر آپ کی جان چھوڑے گا۔ ویسے بھی لگ بھگ گھنٹہ ہو گیا ہے گفتگو کو، لیکن اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اتنی بڑی تعداد میں ہم لوگ بیٹھے ہیں اور ہم سستیاں کرتے ہیں قرآن پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں، اور ہمارے معاملات کے اندر کتنی سستیاں ہیں، اور لوگوں نے نا اپنا ایک دین بنایا ہوا ہے۔ جو دکان پر آگے بیٹھے کہتے ہیں اس کے حلال کمانا بھی تو عبادت ہے، تو بھائی نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے اس کو کمانے کی فکر نہیں ہوگا، تو نمازاں پڑھو، اپنی قبر سیدھی کرو، کیا جڑے باقی 6 جب نہیں ہے ان کے لیے سیدھا کرنا ہے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے میری بات پر۔ ہر بندہ اپنے ذہن کے مطابق ذہن بنا کے، اور خود مفتی نہ بنو، دین کو سمجھو میری جان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت کے مطابق جب دین پر کوئی عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا اجر دیتا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، توجہ ہو تو سنا دوں حدیث آپ کو اگر جاگ رہے ہیں۔ رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر سے نکلتا ہے، وہ اللہ کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کے نکلتا ہے۔ اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے، فرمایا جدھر بھی جاتا ہے اللہ فتح عطا فرما دیتا ہے۔ کہ جنہوں نے راتی 2 بجے سونا تو سویرے 12 بجے اٹھنا ہے، کیسے فجر پڑھو گے؟ مہربانی کرو، اپنی عادت بدلو۔ پھر کہتے ہو دفتر جاتے ہیں کام نہیں ہوتا، رشوت دینی پڑتی ہے، ماشاءاللہ تم آئے ہی بڑے سدھے طریقے نال ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب دوسری بات، میرے نبی نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے بغیر نکلتا ہے وہ شیطان کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کے نکلتا ہے۔ تو یہ حقیقی شیطان کا جھنڈا ہونا ہے، اور نکھے کامیابی میں بڑی نماز فجر۔ یہ حدیث ہے۔ دوسری حدیث رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ حدیث آدھی رات، مسلم شریف میں حدیث ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا حضور باقی آدھی رات کا کیا بنے گا؟ فرمایا جو بندہ اٹھ کے فجر پڑھ لے، اللہ تعالیٰ باقی آدھی رات بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مجھے بتائیے سونے پر کون عبادت کا ثواب دیتا ہے؟ یہ میرا رب ہے جو عطا فرماتا ہے۔ یہی بات سے ہمارے علماء فرماتے ہیں اگر محفل ساری رات کی اور نماز نہ پڑھی تو فرمایا اس کا ثواب اتنا نہیں ہے جتنا نماز کا ثواب ہے، اور یہ فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے۔ سمجھ آئی؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج کے بعد محفل نہیں کری، محفل کر، پر یہ اعلان نہیں ہونا چاہیے۔ عشاء کی نماز ہوتی ہے نا، بعد میں مولانا صاحب اعلان کرتے ہیں حضرات عشاء کی نماز ہو گئی، آج جلدی جلدی مسجد پہ آ جاؤ کہ آپ محفل شروع کریے۔ تو میں کہا نماز ہی سارے چلے گئے ہیں، اگے آؤ۔ تو میں کہا ہوں بے نمازی ہے نا محفل شروع کرنی ہے۔ سوالیہ نشان تو ہے نا۔ مہربانی کریں عشاء کی نماز آپ پڑھیں، اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد تلاوت اور ایک نعت ہو جائے اور ایک تقریر ہو جائے، اللہ خیر صلاح، 10 بجے سلام پڑھ دیں، سارے کام پر جائیں، دکان پر جائیں، نماز بھی پڑھیں، خیر بھی ہو جائے، برکت بھی ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ مشورہ ہے، عمل تے جڑا تسی کرنا سانو ڈاڈا پتا ہے، لیکن کم از کم مشورہ دینے میں حرج تو نہیں نا میری جان۔ تو اپنے آپ کو تھوڑا سنبھالیے میرے عزیز۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور یہ ہے طریق۔ اور میں آپ کو ایک اور بڑی پتے کی بات بتاؤں، سارے بھائی جان توجہ کریں تو سنا۔ یہ محدث علی پوری پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ملفوظات میں یہ بات موجود ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ۔ آپ سے پوچھا گیا کہ
اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے یا حرام میں؟ تو فرمایا حلال میں، حرام میں برکت نہیں ہے۔ کہا کیسے؟ فرمایا دیکھو یہ جو بکری ہے یا گائے ہے یا بھینس ہے، سال کے اندر یہ جب بچہ دے تو گائے بھینس ایک بچہ دیتی ہے، اور اگر وہ امید سے ہو تو نہ ہو تو کہنے دینا ہے، سمجھ آ رہی نا؟ بکری ہوتی ہے تو ایک بچہ ہاتھ دو، ہم جنی منگائی ہوں 2 والی بکری ہے ہی کوئی نہیں، شاید کوئی ہو، ورنہ پہلے بکریاں 4 بچے بھی دیتی تھی۔ یہ بات نہیں سمجھے آپ؟ اچھا، اس کے باوجود کہ ان کے پیدا ہونے کی ریشو کم ہے، قربانی میں یہ حلال ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے ہوٹل کے ایسے ہی ہے نا، لیکن اس کے باوجود ان کے ریوڑ نظر آتے ہیں۔ اس کے مقابلے آپ بلی دیکھ لیں، کتی دیکھ لیں، اس کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، 6 8 10 10 کلورے، تو 6 مہینے بعد انہیں سنا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو ریوڑ نہیں نظر آتے۔ حالانکہ ہے یہ بھیانک بات، گھن والی بات، لیکن سمجھانے کے لیے کہنا پڑ رہی ہے مجھے۔ ان کو ذبح کر کے کہیں پر جیسے باقی جانور استعمال ہوتے ہیں، ان کے استعمال بھی کوئی نہیں کرتا، نہ یہ ذبح کیے جاتے ہیں، نہ ان کے اور کوئی مصرف ہے، پیدا بھی زیادہ ہوتے ہیں، ایجت پھر کوئی نہیں۔ کیوں؟ فرمایا برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں ہے۔ پہلی بات۔ اب دوسری بات سنیے گا، ایک بندے نے سوال کیا حضور انہوں برکت ربی کیوں ہے؟ یعنی یہ کتا ہے یا کتی ہے، انہوں برکت کیوں نہیں لگی، تو بکری کو کیوں ربی ہے، وجہ کیا ہے؟ اب سنیے جواب۔ فرمانے لگے وجہ یہ ہے، کتا جو ہوتا ہے نا رات کے پہلے حصے میں جاگتا رہتا ہے، لیکن جب پچھلا پہرا ہے تہجد کے بعد یہ سو جاتا ہے، اور جو بکری ہوتی ہے یہ پہلے پہر میں سو جاتی ہے، تہجد کے بعد اٹھ جاتی ہے۔ کتے کی برکت اس لیے ختم کر دی کہ تہجد کے بعد سو گیا، چنگے ویلے سو گیا، سونے ویلے سو گیا، فرماتے ہیں اسی برکت ہی چک لئیے۔ اور بکری کو برکت اس لیے مل گئی، فرماتے تہجد کے ویلے اٹھیے۔ یہ میں نے تمہارے ضمیر کے دروازے پر دستک دے دی ہے، اب کنڈا تم نے خود کھولنا ہے۔ اگر بکری جاگ جائے تہجد کے وقت، حالانکہ انہوں نے مسیحتی ہونا ہے، انہوں نے نماز پڑھنی ہے جناب، لیکن تہجد کا ٹائم برکت ہے، اس میں جاگنے سے اللہ نے اس کو برکت دے دی ہے۔ اللہ کے بندے تو اور میں کیوں نہیں جاگتے ہیں؟ ہم رات کے پہلے پہر میں جاگتے ہیں، پچھلے میں کیوں سو جاتے ہیں؟ کیوں ہماری حرکت بکری والی نہیں ہے، اور کیوں کتے والی حرکت پہ ہم چلے ہوئے ہیں؟ جملہ سخت ہے، برداشت کیجئے گا۔ کیا ہوا کیا ہے مسلمان؟ میرے بھائی آج کہتے ہیں برکت چلی گئی، تو ساری رات تو ٹھہرے کے بیٹھا رہنا ہے، تہجد کا ٹائم ہوتا تو چوک کر کے سو جانا ہے، نہ اذان فجر، نہ نماز فجر، نہ تلاوت کلام۔ مجھے پتا ہے یہ بات سننے کے بعد سبحان اللہ بہت مشکل ہوتی ہے، لمحہ فکریہ ہے، اور اچھی بات ہے آپ نے سنا ہے، اور مجھے امید ہے عمل بھی کریں گے۔ ٹائم سے سوئیں اور تہجد کے وقت ٹائم سے اٹھنے کی عادت۔ اور آپ کو پتا ہے یہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں سویرے اٹھ کے ذرا سیر کریا کرو، کہتے ہیں نا یہ سویرے سیر کیوں، راتی کیوں نہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ کہتے ہیں وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ رکشے، یہ بسیں، یہ ٹرک اور یہ چیزیں نہیں ہوتی، ڈسٹ لیس ماحول ہوتا ہے سارا موسم، یعنی اس میں دھوڑ تے کٹا تے رکشے تے یہ وہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یہ تیری ڈاکٹری تحقیق ہے، تمہیں صوفیاء کی تحقیق بتاؤں؟ صوفیاء کہتے ہیں جو بندہ فجر کے وقت اٹھ کے ذرا باہر نکلتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا ہے، اس کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ کیوں؟ فرمایا وجہ یہ ہے اس وقت جاگنے والے یا نمازی ہیں یا قرآن والے یا تہجد، جتنے ڈاکو، لٹیرے، شرابی، بدماش، بدکار، یہ سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہوا نمازیوں کے جسم سے ٹکرا کے جب آتی ہے تو جو اس ہوا میں سانس لیتا ہے اللہ اسے بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ لاجیکل بات، یہ صوفیاء نے تحقیق کی ہے، اور توجہ ہے میرے بھائی، خدا را نبی پاک کی سنت کی طرف رغبت فرمائیے، خدا را مہربانی فرمائیے، اور نبی کریم علیہ السلام کے طریق پر چلنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری آج کی حاضری قبول فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم ہے، اللہ کریم سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے، آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔